بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ کبھی فراز نے ان موسموں میں رو دینا، کبھی تلاش پرانی رفاقتیں کرنا۔ عمر کے جس حصے میں ہوں اس وقت، اس عمر میں پرانے دوست بہت یاد آتے ہیں۔ بڑا اچھا لگتا ہے، ان کو یاد کر کے اچھا لگتا ہے، کیونکہ یادوں پہ تو پیرے نہیں بٹھائے جا سکتے نا۔ یادیں جو ہیں وہ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ اس کے لیے تو آپ کو کسی سے اجازت بھی نہیں لینی پڑتی کہ بھئی ہم نے تمہیں یاد کرنا ہے۔ حتیٰ کہ وہ جو روٹھے ہوئے دوست ہیں میرے، چند ایک دوست مجھ سے روٹھے ہوئے ہیں گزشتہ چند سالوں سے، وہ میرا فون نہیں بھی اٹھاتے، لیکن میں ان کو یاد کرتا ہوں اور اپنے دل کو یہ آسرا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ مجھے یاد نہیں کرتے، مجھ سے ناراض ہیں، لیکن میں ان کو یاد کر کے اپنے اس حق کا استعمال کر لیتا ہوں کہ میرا ان سے تعلق ہے۔ تعلق ختم نہیں ہوا کرتے، تعلق کی نوعیتیں بدل جاتی ہیں۔ دوستو، آج میں آپ کو اپنا ایک تحریر سنانے لگا ہوں۔ یہ تحریر جو ہے یہ میں نے لکھی تھی دوستی کے حوالے سے۔ دوستی کے حوالے سے میں نے یہ تحریر لکھی تھی، دوستی حقیقت کے آئینے میں۔ اب اس میں کچھ میرا ظاہر ہے کہ جو بھی رائٹر لکھتا ہے، کالم لکھتا ہے، کوئی شاعر کرتا ہے، تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ اس کے جذبات کا اظہار الفاظ کی صورت میں بنتا ہے۔ بے شک الفاظ بے معنی ہوں، لیکن جس دل سے نکلے ہوتے ہیں اس کو تو تسکین دیتے ہیں، خواہ وہ تسکین جو ہے اس کو تکلیف دے رہی ہو، اذیت دے رہی ہو، اس میں بھی اسے کو تکلیف، اس کو بھی اذیت، اس اذیت میں بھی اس کو سیٹسفیکشن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے اذیت پسند نہیں کہتے، اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس اذیت کو اپنا قسمت سمجھ کر قبول کر لیا جائے۔ چلتے ہیں جی دوستی حقیقت کے آئینے میں۔ فراز نے برسوں پہلے کہا تھا کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ انسان جب تک خود صاحب اولاد نہیں ہو جاتا، اس کے بچے جوان نہیں ہو جاتے، اس کی زندگی میں دوستی کی چاشنی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ پھر گھریلو مصروفیات زندگی کو اس دور میں داخل کر دیتی ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے رابطہ میں کمی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن دوستی کے اس جذبے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مولا علی کا قول ہے، اور وہ شخص غریب ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ انسانی جبلت میں یہ بات بدرجہ اتم موجود ہے۔ انسانی زندگی میں خواب بھی اتنے ہی ضروری ہوتے ہیں جتنا خود انسان کی اپنی ذات۔ انسانی زندگی میں جو رشتے جزو لا ینفک ہوتے ہیں، ان میں والدین، بہن بھائی، بیوی، بچے وغیرہ۔ مجھے آج انسانی زندگی کے جس رویے پر بات کرنی ہے وہ ہے انسان کی زندگی میں دوستی کے رشتے کی فعالیت۔ انسان اپنا بچپن بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل کود کر گزارتا ہے، لیکن زندگی کے اس دور میں بھی وہ زیادہ کمفرٹیبل اس وقت اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے جب وہ اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ یوں اس کی اپنی کلاس کے ساتھیوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے۔ عموماً بچے کا میلان دوستی اس بچے کی جانب ہوتا ہے جو اسے اپنے ساتھ کھلاتا ہے، اس کے ساتھ برابری کی بنیاد پر سلوک کرتا ہے۔ جو بچے اپنے ساتھی کلاس فیلوز کو تنگ کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، ان سے پھر دوستی کے خواہش مند کم ہی بچے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی آغاز سے اس طرح تربیت کریں کہ وہ اپنے ہم عمر ہم جماعت بچوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں اور وہ اچھا طالب علم ثابت ہو۔ انسانی زندگی کا یہ نفسیاتی پہلو ہے کہ بچے کو اگر بچپن میں کسی خاص شے کا نام لے کر ڈرایا جاتا ہے یا پھر بچے کو کسی خاص انداز میں پکارا جاتا رہا،
جو اس کے مزاج سلیم پر گراں گزرتا ہو تو اس رویے کی وجہ سے بچہ ساری زندگی اس طرح کے رویوں سے شاکی ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایسے رویوں کے حوالے سے منفی جذبات انتہا کو پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح اگر بڑے بھائی بہن بچے کو تنگ کرتے ہیں یا کسی طرح چھیڑتے ہیں یا اس کو مارتے پیٹتے ہیں تو وہ بچہ ان بہن بھائیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. ایسے حالات میں بچے کو ایسے دوست کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی بات سننے کا حوصلہ اس کے اندر ہو, وہ اس کی بات سنے, اس سے محبت کا اظہار کرے اور اسے حوصلہ دے اور اس کے ساتھ چاہت کرے. یہ وہ جذبہ ہے جس سے جو ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کا آپس میں دوستی کا ایسا بندھن قائم ہو جاتا ہے کہ اس کے تعلق کی ابیاری پھر حالات و واقعات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے. ایسے بچے جن کے والدین یا والدہ یا والد میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے, ایسے بچے کے اندر بھی چاہے جانے کی تڑپ بہت بڑھ جاتی ہے. عام لوگوں کے رویوں سے نالاں ہو کر اور ماں یا باپ کی کمی کی وجہ سے محبت اور چاہے جانے کے جذبے کی طمانینت کا حصول دوستی کے انتہائی مضبوط بندھن میں بن جاتا ہے. پھر یہ خلوص کمتری کے احساس میں کمی لاتا ہے اور وہ دوست کی دوستی پر ناز کیا جاتا ہے اور دوست کی پھر دوستی پر ناز کیا جاتا ہے. اور اسی دوست کی بدولت انسان اپنے اندر توانائی خود اعتمادی محسوس کرتا ہے اور ایسا انسان دنیا میں عام بچوں سے عادات و خصائل کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے. توجہ یا محبت سے محروم بچے کی زندگی میں مخلص دوست کا ہونا در حقیقت اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے. ایک ایسے معاشرے میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہو اور دولت کی ہوس نے رشتوں کے تقدس کو گھنا دیا ہو, ایسے میں کسی انسان کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے دوستی کا تعلق قائم رکھنا یقینی طور پر کافی مشکل کام ہے. فی زمانہ تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس رشتے میں اب وہ طاقت نہ ہے, لیکن اگر توجہ سے محروم بچے کے ساتھ کسی بچے کی دوستی مخلص بنیادوں پر ہو تو وہ بچہ جو کہ خود کو دوسروں سے کم تر سمجھتا ہے, وہی بچہ دوستی کے جذبے سے ملنے والی طاقت سے اپنی جبلت میں وہ تبدیلیاں بپا کر دیتا ہے کہ وہ معاشرے کا نہ صرف جو ہے وہ ایک فعال رکن بن جاتا ہے بلکہ اپنے ہمسر ساتھیوں میں سے زیادہ ممتاز ہو جاتا ہے اور اس کی نفوذ پذیری عام انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے. دوستو, میں نے اپنے یہ الفاظ اپنے کلاس فیلو جو کہ 7th کلاس میں میرا کلاس فیلو تھا, گویا کہ 4 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا, اس کے لیے لکھے تھے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کیے. سرگودا میں مقیم ہے وہ اور الفاظ کی ترتیب میں اسے عرفان کہتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.